بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے والحلف باللہ لا بالطلاق والعتاق فإن لح الخصم قیل صح بهما في زماننا أي جاز للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق ويغلظ بصفاته نح بالله الطالب الغالب المدرك الملك الحي الذي لا يموت أبدا ونحو ذلك لا بالزمان والمكان هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله يغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم الجمعة وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله ولا يحلفون في معابدهم ويحلف على الحاصل في البيع والنكاح نح بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم في الحال وفي الطلاق ما هي بائن منك الآن وفي الغصب ما يجب عليك رده لا على السبب بالله ما بعته ونحوه مثل بالله ما نكحتها وبالله ما طلقتها وبالله ما غصبته لأن هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيئا ثم تقايلا فإن حلف على السبب يتضرر المدعى عليه هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وعند أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب في جميع ذلك إلا عند تعريض المدعى عليه بأن يقول أيها القاضي لا تحلفني على السبب فإن الإنسان قد يبيع ثم يقيل ويطلق ثم يتزوج وقيل ينظر إلى إنكار المدعى عليه فإن أنكر السبب يحلف عليه وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل هذا ما قالوا ولقائل أن يقول ينبغي أن يحلف على السبب دائما وإن عرض المدعى عليه فلا اعتبار لذلك التعريض لأن غاية ما في الباب أنه قد وقع البيع ثم وقع الإقالة ففي دعوى الإقالة يصير المدعى عليه مدعيا فعليه البينة على الإقالة فإن عجز فعلى المدعي اليمين إلا إذا ترك النظر للمدعي فيحلف على السبب كدعوى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتة والخصم لا يراهما أي يحلف على الحاصل إلا أن يلزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي فحينئذ يحلف على السبب كدعوى الشفعة بالجوار فإنه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا تجب الشفعة بناء على مذهب الشافعي رحمه الله فإن الشفعة لا تثبت بالجوار عنده فيحلف المشتري بالله ما اشتريت هذه الدار وكذلك إذا ادعت النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلا فإنه لا يجب النفقة عند الشافعي رحمه الله وتجب عندنا بالله ما تجب عليك النفقة فربما يحلف على مذهب الشافعي رحمه الله فيحلف على السبب بالله ما طلقتها طلاقا بائنا وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي عتقه فإن المولى يحلف بالله ما أعتقته فإنه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل لأن السبب لا يمكن ارتفاعه فإن العبد المسلم إذا اعتق لا يسترق وفي الأمة والعبد الكافر على الحاصل لأن السبب قد يرتفع فيهما أما في الأمة فبالردة واللحاق إلى دار الحرب ثم السبي وأما في العبد الكافر فبنقض العهد واللحاق إلى دار الحرب ثم السبي۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر متعدد مسائل ہیں۔ ابتدا کے اندر جو مسئلہ ہے اس کے اندر قسم اٹھانے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ قسم کن کلمات سے لی جائے گی، آیا قسم کو مزید کچھ کلمات سے موقع کیا جا سکتا ہے، اس میں سختی پیدا کی جا سکتی ہے، اور کیا زمانے یا مکان کے ساتھ مختص کر کے قسم لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چند مباحث ابتدا کے اندر مذکور ہیں، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ والحلف باللہ فرماتا ہے قسم اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی، یعنی قاضی اس کو اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کا مکلف بنائے گا، لا بالطلاق والعتاق
طلاق اور عتاق کی قسم اٹھانے کا مکلف نہیں بنائے گا، وہ اس کو لازم نہیں کرے گا۔ طلاق اور عتاق کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہیں، یا تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوا اس معاملے کے اندر، اس قول کے اندر، اس عمل کے اندر، تو میری ملک میں جتنے بھی غلام ہیں وہ سب آزاد ہیں۔ تو ان کلمات سے یا ان امور سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ہاں فإن لح الخصم قیل صح بهما فی زماننا، یہ قول مشائخ کا یہاں نقل کیا گیا ہے کہ بعض مشائخ کا یہ مذہب ہے کہ اگر جو فریق مخالف ہے، مدعا علیہ ہے، وہ قسم اٹھانے کے اندر جرأت سے کام لیتا ہے، احتیاط نہیں کرتا، جھوٹی قسم وہ اٹھا لیتا ہے، تو اس سے پھر یہ 2 طلاق اور عتاق کی قسمیں لی جا سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر الروایہ اور مفتبی قول مذہب کا، مذہب حنفی کا یہی ہے کہ طلاق اور عتاق کے ساتھ قسم نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا تو وہ حرام کام سے کیا ڈرے گا، اور اگر اس کو آپ مکلف بنا دیں گے، ضروری قرار دیں گے، تو اس قسم، جھوٹی قسم اٹھانے سے متعدد چیزیں وجود میں آ جائیں گی، یعنی متعدد نافرمانیاں وجود میں آ جائیں گی کہ وہ ساری زندگی حرام کی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے گا، زنا کی زندگی اس کی بن جائے گی۔ تو اس لیے مدعا کو مستقل کسی معصیت میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے اللہ کی ذات کی ہی قسم لی جائے، طلاق اور عتاق کی قسم نہ لی جائے۔ ای جاز للقاضی ان یحلفہ بالطلاق والعتاق، کی قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے طلاق اور عتاق کی قسم لے، یہ بعض ائمہ اور مشائخ کا قول ہے۔ آگے اس کے بعد دوسری بحث یہ مذکور ہے کہ کیا قسم کو دیگر کلمات سے مؤکد کیا جا سکتا ہے؟ تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کو مؤکد کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر سختی اور ہیبت پیدا کی جا سکتی ہے، زمانے اور مکان کے ساتھ مخصوص کرنے سے کوئی ہیبت یا کوئی اس سے تاکید پیدا نہیں ہوگی۔ وَيُغَلَّظُ بِصِفَاتِهِ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کو مؤکد کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر سختی پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی ایک مثال یہاں انہوں نے دی ہے۔ مثال دیکھیے، باللہ الطالب الغالب المدرک الملک الحی الذی لا يموت ابدا، کہ تم قسم اٹھاؤ اس اللہ کے نام کی کہ جو ہر چیز کا مطالبہ کرنے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور ایسی زندہ ذات ہے کہ جس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس طرح اور کلمات سے بھی قسم کے اندر تاکید پیدا کی جا سکتی ہے۔ آگے اختلاف ذکر ہے، لا بالزمان والمکان هذا عندنا، ہمارے نزدیک زمانے کے ساتھ قسم کو مخصوص کرنا، جیسے عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن قسم اٹھائی جائے گی، یا مکان کے ساتھ کہ مسجد کے اندر آپ قسم اٹھائیں گے، یا ممبر کے پاس آپ قسم اٹھائیں گے، جامع مسجد میں آپ قسم اٹھائیں گے، تو اس سے قسم کے اندر ہمارے نزدیک سختی پیدا نہیں ہوتی۔ هذا عندنا وعند الشافعی رحمہ اللہ یغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر یوم الجمعة، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ بھی، یعنی زمانے کو منسلک کر کے بھی قسم کے اندر تاکید اور سختی پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد قسم اٹھوانا۔ وَبِالْمَكَانِ كَالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ایسے ہی کسی مکان کے ساتھ قسم اٹھانے کو مخصوص کرنا، اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسے جامع مسجد کے اندر ممبر کے پاس قسم اٹھوانا۔ یہ جو مختلف مسئلہ ہے کہ زمانے اور مکان کے ساتھ قسم کے اندر تاکید پیدا کرنا، اس کے نیچے بڑا مفید حاشیہ موجود ہے۔ یغلظ اعلم ان الشافعی رحمہ اللہ ذهب الى التغلیظ بالزمان لما ورد في سورة المائدہ، آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل ہیں اور اس کے بعد جوابات ہیں۔ والجواب منها بوجوہ، نیچے اس کے جوابات مذکور ہیں، تو یہاں سے آپ مکمل بحث کو پڑھ سکتے ہیں، اور دلائل اور ان کا جو تجزیہ ہے یا ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی نیچے موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک یحمل بالضرورۃ علی الجواز، جواز ہی ثابت ہو سکتا ہے، الزام اور ضروری ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور نیچے محشی کی رائے بھی موجود ہے، والامر عندی ان یفوض الرأی الی القاضی، کہ یہ قاضی کے سپرد معاملہ کرنا چاہیے۔ نیچے مکمل اس کی بحث موجود ہے اور بڑی مفید بحث ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد افراد کے اعتبار سے قسم اٹھوانے کا بیان ہے کہ کن افراد سے، کن کلمات سے قسم اٹھوائی جائے گی، چونکہ ہر ایک کی کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، جیسے یہودیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہے، نصرانیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہے، اور وہ ان کو ایک مقام اور درجہ دیتے ہیں،
تو اسی اعتبار سے ان سے قسم لی جائے گی۔ یہودی سے قسم لینے کا طریقہ کار دیکھیے، وَيُحَلَّفُ الْيَهُودِي، یہودی سے قسم لی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں اس اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات کو نازل کیا۔ والنصرانی، اور نصرانی سے قسم لی جائے گی بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ الْإِنجِيلَ عَلَى عِيسَىٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں اس اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے انجیل کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا۔ والمجوسی، اور مجوسی سے قسم لی جائے گی باللہ الذی خلق النار، اس اللہ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا، کیونکہ مجوسی آگ کی پرستش کرتا ہے، تو اس لیے اس آگ کی خلقت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہیبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی جو عظمت ہے وہ قسم کے اندر موجود رہے۔ والوثنی، اور جو وثنی یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے قسم لی جائے گی صرف باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کہو باللہ الذی خلق الاوثان، یہ اس اللہ کی قسم جس نے بتوں کو پیدا کیا، ایسے قسم نہیں لی جائے گی، اس سے مطلقاً قسم لی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجوسی بھی آگ کی پوجا کرتا ہے، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والے بھی بتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو جیسے آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر کے اس سے قسم لی گئی، ایسے ہی بتوں کی خلقت کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے ان سے قسم لے لی جائے۔ تو اس کے متعدد جوابات دیے گئے، متعدد اس کے محمل ہیں، کچھ ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر باللہ الذی خلق الاوثان کہیں گے تو اس کے اندر کیونکہ قسم ایک تعظیم ہے اور بتوں کی تعظیم اس کے اندر پائی جائے گی، تو اس لیے وثنی جو ہے، جو بتوں کو عبادت کرنے والا ہے، اس سے ان کلمات کے ساتھ قسم نہیں لی جائے گی۔ اور ایک جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ آگ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اسی کے ذریعے سزا دے گا۔ تو جب آگ کو قسم کے اندر ذکر کریں گے تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ آگ تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر قسم کے اندر ایک تاکید سے پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی جرأت نہیں کرتا اس طرف۔ اور بت جو ہے وہ انسان کی اپنی کاریگری ہے، آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جو بت ہے وہ انسان کی اپنی کاریگری ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ہیبت یا کسی قسم کی قسم کو موقت کرنے والی چیز نہیں پائی جاتی، تو اس لیے جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے قسم لیتے ہوئے بتوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُحَلَّفُونَ فِي مَعَابِدِهِمْ، ان لوگوں سے ان کی عبادت گاہوں کے اندر قسم نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ وہاں قاضی کو جانا پڑے گا، اور قاضی کا وہاں جانا یہ دشوار بھی ہوگا، اور ان کے معابد کی عبادت گاہوں کی تعظیم بھی ہوگی۔ تو یہ تھی قسم لینے کی بحث کہ کن کلمات سے قسم لی جائے گی، کن کلمات سے یا کن امور سے قسم مؤکد ہو سکتی ہے، اور کن افراد سے کن کلمات کے ساتھ قسم لی جائے گی۔ ان تین چیزوں کو یہاں تک بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو مسائل ہیں ان کا عنوان یہ ہے کہ جو قسم لی جائے گی وہ معاملے کے حاصل پر لی جائے گی یا سبب پر لی جائے گی۔ حاصل اور سبب کا مطلب یہ ہے کہ بیع شرا کے اندر اختلاف ہوا، یعنی خرید و فروخت کے اندر اختلاف ہوا، قاضی کی مجلس کے اندر جب یہ مسئلہ گیا تو کیا قاضی مدعا سے اس بات پر قسم لے گا کہ تم نے اس سے خریدا نہیں ہے، یا اس بات پر لے گا کہ تمہارے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ قائم نہیں ہے، ابھی حالاً تمہارے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ تمہارے درمیان بیع قائم نہیں ہے حالاً، یہ حاصل ہے یعنی نتیجہ ہے، اور اس کا سبب وہ خریدنا ہے یا بیچنا ہے کہ یہ قسم نہ لے اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے نہیں بیچا۔ ایسے ہی نکاح طلاق کے معاملات ہیں، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ خلاصہ اور قاعدہ یہ ہے کہ سبب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سبب وہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے ملک حاصل ہونے کا ایک سبب وہ خرید ہے، اور خرید ایک ایسا سبب ہے جس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، بعد میں آپ نے بیع فسخ کر دی، اقالہ کر دیا، آپس میں معاملے کو ختم کر دیا، تو آپ نے سبب کو ختم کر دیا۔ اور کچھ اسباب وہ ہوتے ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے مسلمان غلام ہے، اس کو ایک بار آزاد کر دیا گیا، اب دوبارہ وہ غلام نہیں بن سکتا، تو یہ ایسا سبب تھا جو ایک ہی بار قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس سبب کو نہیں لایا جا سکتا۔
تو اگر تو ایسی صورت ہے جس کے اندر سبب واپس نہیں لوٹ سکتا، اس کو رفع ختم نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے اندر تو سبب پر ہی قسم لی جائے گی بالاجماع۔ اور اگر سبب ایسا ہے جو ختم ہو سکتا ہے تو اس کے اندر دو صورتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اگر حاصل پر قسم لی جائے تو مدعا علیہ کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مدعا علیہ کا نقصان ہو رہا ہے پھر تو سبب پر قسم لے لی جائے، اور اگر اس کے اندر مدعا علیہ کا نقصان نہیں ہے تو پھر طرفین کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حاصل پر قسم لے لی جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سبب پر قسم لے لی جائے گی۔ مزید جو اس کی تفصیلات ہیں، جو تطبیق ہے، وہ انشاءاللہ عبارت پڑھ کے ہم کرتے ہیں۔ پہلے مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایسی صورت کو جس کے اندر حاصل پر قسم لی جائے گی، یعنی سبب پر قسم نہیں لی جائے گی اس لیے کہ وہ سبب ختم ہو سکتا ہے۔ وَيُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ، حاصل پر، نتیجے پر، ثمرہ پر قسم لی جائے گی، فی البیع والنکاح، بیع شرع کے اندر اور نکاح طلاق کے اندر۔ مثال دیکھیے، نہ باللہ ما بینکما بیع قائم، اللہ کی قسم تم دونوں کے درمیان بیع نہیں ہے، او نکاح قائم فی الحال، یا ابھی نکاح نہیں ہے، ابھی بیع نہیں ہے یا ابھی نکاح نہیں ہے، ان دو امور پر حاصل پر قسم لی گئی۔ یہ جو نکاح کی قسم ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اگر دیکھی جائے تو اس کے ساتھ مہر یا نفقہ متعلق ہوگا، منسلک ہوگا، اس لیے کہ مطلقاً نکاح پر امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں لی جاتی۔ مسائل پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور صاحبین کے نزدیک تو مطلقاً بھی لی جا سکتی ہے اگر مہر اور نفقہ کا دعویٰ نہ بھی ہو۔ بہرحال وفی الطلاق، اور طلاق کے اندر ما ہی بائن منک الآن، یہ تم سے ابھی بائن نہیں ہے۔ وفی الغصب، اور غصب کے اندر ما یجب علیک ردہ، قسم لی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے اوپر اس چیز کا، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لا علی السبب، سبب پر قسم ان امور کے اندر نہیں لی جائے گی۔ سبب کیا ہے؟ باللہ ما بعتہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا، ونحوہ، اور ایسے ہی جو دیگر ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، غصب ہے، اس کے اندر بھی مثل باللہ ما نکحتھا، اس کی مثال یہ باللہ ما نکحتھا، اللہ کی قسم میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، اب نکاح سبب ہے۔ وباللہ ما طلقتھا، اور اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ وباللہ ما غصبتہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو غصب نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان امور پر قسم نہیں لی جا سکتی، کیوں؟ لأن هذه الاسباب ترتفع بأن باع شيئا ثم تقايل، اس لیے کہ ایسے اسباب ہیں جن کو ختم کیا جا سکتا ہے جو رفع ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس نے کوئی چیز بیچی، پھر اس نے آپس میں اقالہ کر لیا اور انہیں بیع کو ختم کر دیا، تو اگر ہم سبب پر قسم اٹھوائیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں بیچی، بیچنے کے بعد جب اقالہ ہو گیا، بیع ختم ہو گئی، تو اب بیچنے کا سبب ختم ہو گیا تو قسم درست نہ ہوئی، تو اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ قسم اس بات پہ اٹھاؤ کہ ابھی تمہارے درمیان بیع قائم نہیں ہے۔ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى السَّبَبِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اگر اس صورت کے اندر سبب پر قسم اٹھوائی جائے تو مدعا علیہ کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ مدعی اگر قسم اٹھاتا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا کہ ان کے درمیان بیع ہوئی تھی، پھر انہوں نے آپس میں اقالہ کر لیا۔ هذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کا مذہب ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یحلف علی السبب فی جمیع ذلک، تمام امور کے اندر سبب پر ہی قسم لی جائے گی، الا عند تعریض المدعى علیہ، ہاں اگر مدعا علیہ اعتراض کرتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے ایھا القاضی لا تحلفنی علی السبب، قاضی مجھ سے سبب پر قسم نہ لیجئے، فإن الانسان قد یبیع ثم یقیل، کہ انسان بعض اوقات وہ بیع شرع کرتا ہے پھر اقالہ کر دیتا ہے، ویطلق ثم یتزوج، طلاق دیتا ہے پھر شادی کر لیتا ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے ينظر الى انکار المدعى علیہ، مدعا علیہ کے انکار کو دیکھا جائے گا، فإن انکر السبب یحلف، اگر وہ سبب کا انکار کرتا ہے تو پھر تو وہ سبب یحلف علیہ، اس سے سبب پر قسم لی جائے گی۔ وإن انکر الحکم یحلف علی الحاصل، اگر وہ حکم کا انکار کرتا ہے تو پھر حاصل پر اس سے قسم لی جائے گی۔ هذا ما قالوا، یعنی مشائخ کے یہ اقوال ہیں۔ ولقائل ان یقول، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے ينبغي ان يحلف على السبب دائما، ہمیشہ سبب پر ہی قسم لی جائے۔ وإن عرض المدعى عليه فلا اعتبار لذلك التعريض، اگر مدعا علیہ وہ تعریض کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو اس کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں؟ لأن غاية ما في الباب أنه قد وقع البيع ثم وقع الإقالة، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ بیع ہوئی تھی اور پھر ختم کر دی گئی، تو جب وہ بات چیت ہوگی، کیس ہوگا،
تو جب وہ بے کا دعویٰ کرے تو یہ کہہ دے کہ اقالہ بھی ہوا تھا. ففی دعوی الاقالۃ یصیر المدعی علیہ مدعیا، اقالہ کے دعویٰ کے اندر مدعی علیہ مدعی بن جائے گا. وہ بینہ لے آئے اقالہ پر تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا. فإن عجز، اگر وہ عاجز آ جاتا ہے، فعلی المدعی الیمین، تو مدعی سے کہا جائے گا تم قسم اٹھا لو، یعنی سبب پر قسم لے لی جائے. اگر سبب ختم ہو گیا تو مدعی علیہ سبب کیا دعویٰ کر لے، دعویٰ کرنے سے بینہ لے آئے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر بینہ نہیں لا سکتا تو پھر مدعی علیہ سے قسم لے لی جائے گی جو پہلے مدعی تھا. یہ پہلی صورت تھی جس کے اندر حاصل پر قسم لی گئی ہے. آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر سبب کی بھی کچھ مثالیں ذکر ہوں گی. ویڈیو کا دورانیہ چونکہ بڑھ گیا، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.